جہاں نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کا مقام 70 ولیوں سے زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن بگڑ جائے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو چند ایک واقعات سنیے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، نیک تھا، اس کی بیوی نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ اس کو اپنی بیوی کی حرکات سے کچھ خطرہ سا محسوس ہوا، اور لگا کہ یہ مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، خیانت کی مرتکب ہوتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے کیا کیا ہوا تھا کہ کسی سے آشنائی کی ہوئی تھی، اور وہ آتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، اور سلسلہ چل رہا تھا۔ شوہر پوچھتا، وہ کوئی بات کر لیتی۔ ایک دن شوہر بھی غصے میں آیا، کہنے لگا مجھے تیری حالت تو اچھی معلوم نہیں ہوتی، تم ایسا کرو متبرک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہاں جا کے قسم کھاؤ کہ تم خیانت نہیں کرتی، تم خائنہ نہیں ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہاں جا کے قسم بھی کھاؤں گی۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج تھا، ان کا ایک سلسلہ تھا۔ اب طے ہو گیا کہ 1-2 دن میں چلنا ہے۔ اب جانے کے دن سے پہلے اس نے اپنے آشنا کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ معاملہ میرے شوہر نے کیا ہے۔ وہ پریشان ہوا، کیا کروں؟ میں کہا میں تجھے بتاتی ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم شہر سے باہر نکل کر اس پہاڑ کے راستے میں ایسی جگہ کھڑے ہو جانا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ہم بھی گزریں گے، اور تم ایک گدھا اپنے ساتھ رکھ لینا، اور وہ لباس پہن لینا جو لوگ گدھے کی سواری کرواتے ہیں لوگوں کو پیسے لے کے، تو اس بھیس کے اندر تم وہاں کھڑے ہو جانا، باقی میرا کام، تمہارا اتنا کام ہے۔ اب متبرک پہاڑ کے اوپر جا کے قسم کھانا یہ بہت بڑا معاملہ تھا، آسان بات تو نہیں تھی۔ وہ بھی پریشان ہوا، تو اس کا آشنا تھا کہ یہ کیسے مسئلہ بنے گا۔ عورت نے کہا بالکل تم پرواہ نہ کرو، میں اس کو ڈیل کروں گی، بس تمہارا یہ کام ہے۔ اس نے اس کو سمجھا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب وقت مقررہ پر یہ نکلے گھر سے دونوں میاں بیوی، اور پیدل چلتے چلتے شہر کو کراس کیا۔ تو ابھی پہاڑ پہ بھی چڑھنا تھا، تو وہ جناب ایک جگہ پہ بیوی نے تو شور مچا دیا، میں تھک گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا، رونا شروع کر دیا کہ مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں نہیں جا سکتی، کوئی سواری کا انتظام کرو۔ اتنے میں وہ جیسے اس کو نظر تو آ گیا تھا، اس نے دیکھ تو لیا تھا، اس کو دیکھتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، ڈرامے شروع کر دیے۔ اب شوہر کے پاس وہی آپشن تھا، اور تو کوئی تھا نہیں، اس کو تو نہیں پتا کہ پیچھے کیا پس منظر میں چل رہا ہے۔ اس نے اس سے بات کی، ہاں بھئی ہم نے اوپر جانا ہے، واپس آنا ہے، اور بس ایک قسم کھانی ہے، کوئی طے کر لیا معاوضہ۔ اس نے عورت کو بٹھا دیا، اس نے اپنی بیوی کو بٹھا دیا گدھے کے اوپر، خود پیدل چلتے رہے۔ اب یہ جناب جہاں قسم کھانے کی جگہ تھی گویا چوٹی ہوگی، اونچی جگہ، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے عورت نے سواری سے اترنا تھا۔ اب وہ اترتے ہوئے اپنے آپ کو جان بوجھ کے گرا بھی لیا، اور اپنے جسم سے کپڑا بھی اتار لیا، ہٹا لیا، کہ سطر جو ہے وہ نظر آ گیا، جسم کے پوشیدہ حصے بعد نظر آ گئے۔ اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی، اپنے لباس کو ٹھیک کیا، اور کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے جسم کے پوشیدہ حصے کو تیرے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دیکھ لیا۔ اور قسم کھا کے شوہر کی نظروں میں پاک باز کی پاک باز بھی رہی، اور اللہ کی نظروں میں خائنہ بھی رہی۔ تو عورت اگر بگڑ جائے تو یہاں تک معاملات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور عورت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ ہمارے علاقوں کا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ ایک عورت تانگے میں سوار ہوئی، اور اس نے شہر جانا تھا گاؤں سے، تو راستے میں تانگے والا کہیں رکا، اور اس نے 2000 روپے کسی سے لیے، کسی نے اس کو 2000 روپے دیے۔ اس زمانے کی یہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور اس نے بہت خاص سے احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی جو ہے وہ پوشیدہ جیب میں ڈال دیا۔ عورت سب دیکھ رہی تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے کون سی جیب میں پیسے رکھے ہیں۔ اب شہر دور تھا، چل رہے تھے، تو درمیان میں عورت نے ایک پلاننگ کی، اور جب یہ شہر پہنچ گئے تو عورت سے اس نے کہا بھئی میرا کرایہ دو۔ اس نے کہا دیکھو بھئی کرایہ تو میں تمہیں دوں گی، لیکن میں نے واپس بھی تو جانا ہے، اگر تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تو میں تمہیں آنے جانے کا کرایہ دے دوں گی، تم بھی خالی جاؤ گے تو تمہیں ڈبل سواری مل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھر عورت نے کہا دیکھو بھئی اس عدالت میں میرا ایک کام ہے، تو میرا ایک مسئلہ چل رہا ہے، میں تمہیں 100 روپے انعام کے دوں گی، تم قاضی کے پاس جا کے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے اس عورت کو 3 طلاق دی، تمہیں کرایہ بھی دوں گی آنے جانے کا، اور 100 روپے انعام بھی دوں گی، بس قاضی کے سامنے اتنا کہہ دینا، پھر میں واپس آ جاؤں گی، میں واپس جاؤں گی، انعام بھی لے لینا، کرایہ بھی لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو آیا کہ چلو اتنا کہنے میں مجھے کیا ہے، 100 روپے مل رہے ہیں۔ اب وہ اندر چلا گیا عدالت میں، جو اس زمانے کی عدالت کا جو بھی نظام ہوگا، قاضی کے پاس جا کے اس نے کہا جی ہم بیوی ہیں، اور یہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے جناب اس کو کہہ دیا
اب قاضی نے کہا بھئی طلاق ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب آپ جائیں۔ عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پوچھا بھئی کیوں روتی ہو؟ کہا مجھے طلاق ہو گئی تو میں نے رونا نہیں تو ہنسنا ہے، اب جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اب کیسے جاؤں، اس سے 2000 روپے میرا حق مہر دلوایا جائے۔ اب مرد ایک دم حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب یہ میری بیوی نہیں ہے، میں نہیں جانتا کون ہے یہ، مجھے تو نام بھی نہیں پتہ۔ عورت کہنے لگی زیادہ ڈرامے نہ کر، میں جانتی ہوں تجھے، اب جب تم نے طلاق دی ہے تو حق مہر بھی میرا ادا کرو۔ اور قاضی صاحب یہ ایسی بات کر رہا ہے، اس کی فلاں جیب میں تلاشی لیں، میں اس کی بیوی ہوں، ایک ایک بات کا مجھے معلوم ہے، 2000 روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اگر نہ ہوں تو پھر بات کریں، اس کی جیب میں آپ تلاشی لیں۔ قاضی نے بلایا بندے کو بھی، تلاشی لو اس کی۔ اب اس جیب سے 2000 روپے مل گئے۔ اب قاضی نے حکم دیا بھی 2000 اس کو حق مہر دیا جائے۔ عورت نے وہ 2000 لیے اور چلتی بنی، اور وہ شرمندہ بھی ہوئی، ہوا رسوا بھی ہوا، اور پھر اپنے کام پہ چل پڑا۔ تو عورت اگر بگڑ جائے تو پھر ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا، اور یہیں سنور جائے تو پھر یہ ولیوں کی سردار بھی ہوتی ہے، ولیوں کی ماں بھی ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کی ماں بھی اللہ نے عورت کو بنایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، کسی عورت کے پیچھے جانے کے بجائے کسی شیر کے پیچھے جانا بہتر ہے، کہ شیر اگر آ گیا نا تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، عورت اگر پیچھے پڑ گئی تو ایمان چلا جائے گا۔ ایک دانا کا قول ہے، عقل مند آدمی کا، کہ شریف عورت سے ہوشیار رہو اور بری عورت سے بے کنار رہو۔ یہ نہیں کہ عورت اچھی ہے، شریف ہے، باپردہ ہے تو ہمیں اب کوئی اپنے آپ کو لوز چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، نہیں، دو طرفہ احتیاط، دو طرفہ محتاط رہنا یہ ضروری ہے۔